السلام علیکم۔ میں ایک نجی کالج کے اندر جو ہے کام کرتا ہوں بطور لیکچرار۔ تو انسان کے زندگی کے اندر کافی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آج میں آپ سے ایک بڑی اہم چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں 9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچے جن کی عمر جو ہے وہ 14 15 16 17 18 سال تک کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ کیونکہ میرے پاس دیگر مضامین کے ساتھ ترجمۃ القرآن کا موضوع ہے، جو پچھلے چند سالوں سے ہمارے نصاب کا حصہ ہے یہ کتاب۔ تو ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ بچے قرآن کو صحیح، تو میں اگر آپ کو یہ بات کہوں تو یہ بات 100% درست ہوگی کہ 100 میں سے 95% بچے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو صحیح طور پہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں وہاں پر یہ بات کہتا رہتا ہوں، اور یہ میں آج آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھتے کیوں نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کسی لفظ کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، اور آپ اس کو کھینچ لیں گے تو لفظ اس کے ترجمے کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی، اور ترجمہ اس کا غلط ہو جائے گا، اور پڑھنے والا کیا ہے، گناہ گار ہوگا۔ اب ایک شخص قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، اس کو پڑھ بھی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہیں ایسی بڑی غلطی کر لیتا ہے، صحیح غلطی کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو گناہ ہو رہا ہے، وہ الٹا وبال بن رہا ہے۔ اور ہم نے ایک بات اور بھی دیکھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بچپن میں ہم اس کو اپنے محلے میں، مسجد میں، کسی کے گھر میں بھیج دیا، اس نے وہاں پر 5 7 سال کی عمر میں داخل کیا، 4 5 سال پڑھتے رہے، 8 10 سال 9 سال 11 12 سال کی عمر تک پڑھ لیا، اور اس کے بعد چھٹی، جیسا پڑھا اس کے بعد چھٹی، اور خواہ غلط پڑھا ہے خواہ ٹھیک پڑھا ہے۔ اب میرا ایک یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم دیگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ ہم 20 سال 25 سال 30 سال تک دیگر تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ اگر قرآن ہمیں نہیں آتا تو اس کو سیکھنے اور سمجھنے میں کسی قسم کی ہمیں عار کیوں ہوتی ہے؟ وہی قرآن ہم کیوں لے کے پھر رہے ہیں جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، اگرچہ ہم نے کیا ہے اس کو غلط پڑھا ہو، ہمارے اس کی ادائیگی غلط ہو۔ تو میری یہ درخواست یہ ہے کہ اولاً تو اگر بھی میری یہ ویڈیو والدین سن رہے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو آپ قرآن جو ہے وہ صحیح طور پہ پڑھائیں اور سمجھائیں، اور اگر خود کچھ ایسے لوگ سن رہے ہیں تو بھی اپنی عمر کا کوئی خیال نہیں رکھیں، خواہ عمر کے کسی حصے میں کیوں نہیں پہنچے۔ یہ دین کے اور بھی کافی سارے بنیادی جو ہے وہ ضروری مسائل ہیں۔ کئی مرتبہ مجھے یاد ہے، آج سے کوئی 5 7 سال پہلے کی بات ہے، میٹرک کے امتحان کے اندر ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کو خاتم النبیین کا معنی نہیں آتا تھا۔ ایم سی کیوز میں سوال یہ تھا کہ خاتم النبیین کا مفہوم کیا ہے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر اس پر اگر بات کر لیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ اہل باطل اپنے بچوں پہ کتنی محنت کرتے ہیں، ان کو عقائد کتنے سکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں قادیانیوں کو اگر دیکھ لیں اسی مسئلے میں، ان کو بچہ اپنا جو ان کا عقیدہ ہے اس کو اس سے واقف ہوگا۔ اور ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ اس سے کس قدر واقف ہیں۔ تو اتنی زیادہ دین سے دوری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس طرح ایک تو ہے نا قرآن کو الفاظ کو صحیح طور پہ پڑھنا، دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولاً تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی صاحب قرآن سے، کسی قرآن کو جاننے والے سے، اس سے باقاعدہ سبقاً قرآن کو سیکھا جائے، اور اول اس کی اگر ترتیب نہیں بن سکتی تو کم از کم خود جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اس کا اپنا ایک نور ہوتا ہے، اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔